ایجاد کی۔ بدقسمتی سے ہم سب کو یا ہمارے بچوں کو بہت ساری ایسی ایجادات کے بارے میں تو پتہ ہیں جو غیر مسلموں نے کی۔ بلب کس نے ایجاد کیا، جہاز کس نے بنایا، ٹرین کس نے بنائی، ٹائر کس نے بنایا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے قلم کس نے ایجاد کیا؟ قلم سے لکھنا کس نے شروع کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کپڑوں کے سینے اور کپڑوں کے پہننے کی سب سے پہلے ابتدا کس کے ذریعے ہوئی؟ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے کون تھے؟ جی ہاں، آج ایک ایسی ہستی کے بارے میں معلوم کرنا ہے جنہوں نے بہت ساری چیزیں دنیا میں ایجاد کی۔ آپ کا نام کیا تھا؟ آپ کا نام اخنوخ ہے، اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ ہم تو شاید ان کا یہ نام نہیں جانتے تھے، ہم تو حضرت ادریس کو بس یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا نام ادریس تھا۔ نہیں، آپ کا نام اخنوخ، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیس بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی کی برکت سے شروع ہوئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہے نا قرآن کی بے شمار معلومات ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کتنی ساری چیزیں ایجاد کی ہیں، مگر شاید ہم بہت سارے موجدین، بہت سارے انوینٹرز کے نغمے گاتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے یہ بنایا، فلاں نے یہ بنایا۔ میرے رب کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں قرآنی معلومات یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبیوں نے، ہمارے بزرگوں نے کیا کچھ ایجاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے۔ درس کنٹینیو دینے کی وجہ سے، بہت زیادہ درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام ہی معلوم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں بڑا شاندار آپ کا واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا میں مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے آپ کی طرف لوٹا دی، اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا کہ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا مجھے جنت دکھاؤ، اور آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو میں چکھ چکا ہوں، ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ تو میں نے چکھ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا، اور اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔